پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ لہیان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ تھے وہ منافق، مشرک تھے، اور چال چلی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، ہمارا قبیلہ جو ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ ہمیں قاری دے دیں جو حافظ ہوں، جن کی آواز اچھی ہو، جو اچھا قرآن پڑھتے ہوں، اور وہ جا کر کے ہمارے قبیلے کو قرآن سکھائیں۔ ہمارے قبیلے کو کیا کریں؟ قرآن سکھائیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابی عطا فرما دیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 10 صحابہ ان کو عطا کر دیے جو بہترین قاری تھے، جن کی آواز اچھی تھی اور قرآن کی تلاوت اچھی کیا کرتے تھے۔ اب وہ مشرکین جو تھے نا آئے تھے، جو منافق تھے، اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے بے ایمان تھے، مشرک تھے، منافق تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کو لے کر کے چلے، اور انہوں نے 200 کافروں کو ایک گھاٹ پر بٹھا دیا کہ ہم مسلمانوں کو اغوا کر کے لائیں گے، دھوکہ دے کر کے لائیں گے، جب ہم لے کر کے آئیں تم نے ان کو کیا کر دینا ہے؟ شہید کر دینا۔ ایک عورت تھی مشرکہ، سلافہ اس کا نام تھا، جس کے 2 بیٹے احد کے میدان میں مارے گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، جہنم رسید کیا تھا۔ تو سلافہ عورت نے، مشرکہ نے یہ اعلان کیا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو جو پکڑ کے لائے نا، جو ان کا سر کاٹ کے لائے، میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، میں اس کی کھوپڑی میں کیا کروں گی؟ شراب پیوں گی، اور جو ان کا سر مجھے لا کر کے دے گا 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اب 100 اونٹ کے انعام میں کافر لوگ، مشرک لوگ آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ لے کر کے، صحابہ کی جماعت لے کر کے چلے گئے، یہ دھوکہ دے کر کے، فریب دے کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، اور آپ ہمیں حافظ دے دیں، قاری دے دیں، اچھی آواز والے دے دیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ساتھ بھیج دیا، ان کا امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا۔ جب وہ وہاں گئے ہیں نا تو 200 مشرک گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی نیچے اتر آئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں۔ تو سب صحابہ، 10 صحابہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ اب وہ مشرکوں نے یہ کہا، کافروں نے یہ کیا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، آپ نیچے اتر آئیں۔ ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ امان دیتے ہیں، اور تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور اس وقت مکے کا دستور تھا کہ جب کوئی کسی کو امان دے دیتا تھا نا، اس سے بے وفائی نہیں کرتا تھا، بے وفائی نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے پھر غداری کی، بے وفائی کی۔ جب صحابہ نیچے اترے تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا، کچھ کو شہید کر دیا، اور 2 صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ میں لا کر کے ان کو فروخت کر دیا۔ ان کو مکہ میں لا کر کے مکے والوں کو کیا کر دیا؟ فروخت کر دیا۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ جب تک جتنے میرے پاس تیر ہے نا، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ حملہ کروں گا، لڑائی کروں گا، میں تمہاری امان میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر کار جب ان کے تیر ختم ہو گئے، وہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ،
ہماری خبر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو۔ اللہ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو 10 صحابی بھیجے تھے نا، کافروں نے ان سے غداری کی ہے، کافروں نے ان سے غداری کر کے ان کو کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا ہے۔ اور یہ خبر اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں میری لاش تک یہ نہ پہنچ سکے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ، انہوں نے غداری کی ہے، کافروں نے، مشرکوں نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دے کر کے ہمیں لے کر کے آئے ہیں، اور یہاں آ کر کے انہوں نے ہمیں قتل کرنا شروع کیا ہے، ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے یا اللہ، میری لاش ان کافروں کے حوالے نہ کر۔ ان کی دعا کو اللہ نے کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا۔ جب شام ہوتی ہے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں، اور کافر دوڑتے ہیں، کہنے لگے ہم حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کاٹیں گے، سر مبارک ان کا کاٹیں گے، اور اس عورت کو دیں گے، اور وہ اس میں شراب، ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی، 100 اونٹ کا انعام لیں گے، 100 اونٹ کا انعام لیں گے۔ لیکن حضرت عاصم نے جو دعا کی اللہ نے قبول فرما لی۔ جب شام ہوئی نا، اللہ نے یہ مکھیوں کو بھیج دیا، یہ شہد والی مکھیاں آ کر کے ان کی لاش کے آس پاس گھومنا شروع کر دیا۔ شام تک وہ مکھیاں پہرے دار پہرا دیتی رہی، کافر ان کی لاش تک نہیں پہنچ سکے۔ جب رات ہوئی، اللہ نے بارش برسائی، اتنا پانی ہوا کہ اس پانی میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کو جو ہے پانی بہا کر کے لے گیا، اور وہ کافر اس لاش کو نہ پکڑ سکے۔ یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی دعا تھی جو اللہ نے کیا کیا؟ قبول فرما۔ تو اللہ نے شہد کی مکھیوں سے ان کی لاش کی کیا کی؟ حفاظت فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جیسے چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس سے چاہے وہ حفاظت کا کام لے لے۔